نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ یہ کاف اور قاف دونوں مفتوح ہیں، اکٹھے آ گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے تجوید کی مہارت دکھانی ہے۔ یعجبک یہ بڑی آسانی سے ادا ہو جاتا ہے کہ جب یہ قول کہنا ہے تو وہ جو گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے اس کو بالمقابل تالو کے ساتھ لگنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہوگا یعجبک قولہ، قاف واو لین ہے، قولہ فی الحیات الدنیا، دنیا میں نون ساکن کے بعد یا ہے لیکن اس کو دنیا نہیں کریں گے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حمزہ کی اس کو عین بنانے سے بچنا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ صاد کو پر کرنا ہے، حسام نہیں کریں گے، سین بن جائے گی تو صام۔ من الناس یہ نون کو زبر کس نے دی؟ تجوید کے قاعدے ہیں۔ یہ من تھا اصل میں، تو نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے تو پہلے نون کو فتحہ مل گئی۔ من کا بعد یا حرف یرملون میں سے ہے۔ من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف میں الفاظ کی بحث۔ واو استئنافیہ، من مرکب حرف جارہ، الناس دونوں مل کر مرکب جاری بنے۔ من اسم موصول بمعنی الذی، مبتدا ہے مؤخر کس کا؟ اس خبر کا۔ یعجبک قولہ فعل یعجب، عجب اعجب یعجب، باب افعال، عین جیم اور با مادہ سے، باب کون سا ہے؟ افعال۔ تو اعجب یعجب بھلی معلوم ہونا، تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں اس کی باتیں۔ فی الحیات الدنیا، فی حرف جارہ، قول اسم، ہا ضمیر اسم مرکب اضافی ہو گیا۔ کاف یہاں پہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اس کو ہم نے منصوب کیوں کہا کہ یہ فعل کے بعد فوراً آئیے، تو فعل کے بعد جو اٹیچ ضمیر ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا آئے، اس کو یا اور ناہری دو سیگے، اس کو منصوب متصل کہتے ہیں۔ قولہ مرکب اضافی کہہ چکا، فی پھر حرف جارہ، الحیات الدنیا، تو یہ دونوں مرکب توصیفی دنیاوی زندگی، فی کے ساتھ مل کر مرکب جاری۔ واو پھر عطف، یعجب کے اوپر اس کا عطف ہے۔ یشہد یہ شین ہا دال مادہ سے باب افعال ہے۔ اشہد یشہد تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے۔ اللہ اسم جلالہ منصوب اسم ہے، علی حرف جارہ، ما موصولہ، فی قلبہ قلب اسم، ہا ضمیر اسم مرکب اضافی، اس فی کے ساتھ مل کر مرکب جاری، اور اس ما موصولہ کا صلہ، ما کو موصولہ لکھ لیتی ہے۔
اور یہ ما اپنے صلہ کے ساتھ مل کر پھر اس اعلیٰ کے ساتھ مرکب جاری بنا. واو عطف ہوا ضمیر مرفوع منفصل الد الخصام الد لفظ لام دال دال مادہ سے مبالغے کا صیغہ ہے اور مرفوع ہے تو خصامی یہ کسرہ کے ساتھ یہ مضاف الیہ ہے تو مرکب اضافی بنا. مرکب اضافی کی حالت کون سی ہے؟ رفعی حالت ہے تو اس کو ہم یہاں پہ مرفوع لکھیں گے. تو مرفوع ہو کر یہ خبر بنے گی اس مبتدا کی. واو بیچ میں عطف ہے. اگر عطف ہوگا تو یہ پچھلے جملے کا اس کے اوپر عطف آئے گا اور اگر حالیہ ہوگا تو یہ ہوا الد الخصام میں یہ پورا جملہ جو ہے حال بن جائے گا. پورا جملہ ہم کہیں گے مبتدا اور خبر مل کر منصوب ہو کر حال ہے. حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور اس کا ذل حال کون ہے جی؟ اس کا ذل حال اس یعجبک کے اندر ہوا ضمیر ہے. یعجبک کا قول یعنی اس کا قول تو اس کا یہ حال ہے کہ وہ الد الخصام ہے. آگے چلتے ہیں جی. اس میں ملا لیتے ہیں. یہاں تک ہم نے یہ اس کو ڈسکس کر دیا. واو استئنافیہ من الناس من الناس مرکب جاری ہو کر یہ خبر مقدم بنے گی. خبر مقدم اس من موصولہ کی جو مبتدا مؤخر ہے بمانی الذی تو لوگوں میں سے ہی ہے. وہ شخص کسی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. یعجبک قولہ یہ ہا ضمیر جو ہے کس کی طرف راجع ہے؟ اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کی طرف. اعجب یعجب ہوا ضمیر ہے اور یہ ہا ضمیر یہ لوٹ رہی ہے اس ہوا کی طرف اور یہ ہوا جو ہے اس من کی طرف راجع ہے. تو گویا وہ ایک شخص ہے جس کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے وہ اور اس ایک سے مراد ہر وہ شخص ہوگا جو یہ کام کرتا ہے. قولہ فی الحیات الدنیا یہ قولہ مرکب اضافی ہو کر فاعل بنا اور یہ فعل اور مفعول بہی. یہ کاف جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہو کر مفعول بنی تو یہ فعل ہے یہ فاعل ہے. گویا یہ فعل فاعل اور مفعول اور مرکب جاری اس کا متعلق ہو کر پورا ایک جملہ بنا. کیا جملہ بنا؟ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں. کاف تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں. اور کیا ہے جی؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے. وَيُشْهِدُ وہ شاہد بناتا ہے گواہ بناتا ہے کس کو؟ اللہ کو. کس چیز پر؟ عَلَى مَا موصولہ جو فی قلبہ اس کے دل کے اندر ہے. تو یہ موصولہ اور صلۃ الموصوف دونوں مل کر جب علا کے ساتھ ملے تو مرکب جاری ہوئے. تو یہ مرکب جاری اس کے متعلق گواہ بناتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو یعنی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اور اس کا کیا حال ہے؟ ایک تو وہ گواہ بناتا ہے اگر اس کو عطف مانے تو وہ الد الخصام بھی ہے وہ سخت جھگڑالو بھی ہے. ایک تو اپنی باتوں کے اوپر جو غلط ہیں ان کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بناتا ہے اور وہ ذات میں اپنی شخصیت کے اعتبار سے ہر معاملے میں سخت جھگڑا کرنے والا بھی ہے.
خصام کا مطلب بھی جھگڑا ہے، الدو مبالغے کا صیغہ سخت جھگڑالو ہونا، تو یہ دونوں الفاظ مل کر مرکب جاری ہونے کے بعد جھگڑا کرنے میں مبالغہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ اس قسم کا سخت جھگڑالو ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے۔ تو دشمن حق کیوں کس لیے ہے کہ وہ جھگڑالو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی اعتبار سے غلط باتیں کر کے اللہ کو گواہ بناتا ہے، اور ان باتوں کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے باتیں ہیں، جبکہ ہوتی حقیقتاً اس کی دل کی باتیں ہوتی ہیں جو اس دنیاوی غرض کی خاطر ہوتی ہیں۔ حیات دنیا میں وہ اس کے قول ہوتے ہیں جو اس کو دنیا حاصل کرنے کی خاطر وہ اللہ کو گواہ بنا کر اس بات کو پیش اس طرح کرتا ہے کہ گویا کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔